السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، آج کے درس میں ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 5 ہمارے سامنے ہے، اور اس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ صدقات و خیرات سے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص نیت کے ساتھ اپنے صدقہ اور زکوٰۃ کو کسی کو پیش کرے لیکن انجانے میں کسی غیر مستحق کو پہنچ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یا اسی طرح سے فراڈ کرتے ہیں، اور آدمی تحقیق کر کے بھی دیتا ہے، پھر بھی کبھی کسی غیر مستحق کو پہنچ جاتا ہے۔ دینے والے کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی ہے، اس کا ارادہ اچھا ہے، لیکن سامنے والا کچھ ایسا کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو پہنچ جاتا ہے، جس کو وہ دینا چاہتا ہے وہاں تک نہیں پہنچتا، کسی اور کو پہنچ جاتا ہے۔ تو مرکزی عنوان یہ ہے کہ اگر کوئی صدقات و خیرات دے رہا ہے کسی کو، اور دیتے ہوئے اس کی نیت بالکل درست ہے، لیکن انجانے میں کسی غیر مستحق کو پہنچ گیا، ہو جس کو پہنچنا چاہیے اس کو نہیں پہنچا، کسی غیر مستحق کو پہنچ گیا، یا کوئی آدمی مانگ رہا ہے اور بولتا ہے میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، اب سامنے والے کو تو پتہ نہیں ہے، اس نے کسی اور جگہ استعمال کیا، تو سامنے والے کی نیت میں کوئی خلل نہیں، اس کی نیت میں کوئی کمی نہیں، وہ اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، اور صدقہ کہیں اور پہنچ گیا، جہاں وہ دینا چاہ رہا تھا وہاں نہیں پہنچا۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے متعلق 2 حدیثیں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ معن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ انہوں نے اور ان کے والد محترم نے اور ان کے دادا نے، تینوں نے ایک ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی ایک ہی موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے دادا نے بھی اور ان کے ابا نے بھی۔ تو یہ بہت ہی شرف کی بات ہے کہ باپ، بیٹا اور پوتا تینوں نے ایک ساتھ ایک ہی دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، یعنی آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کی۔ تو ایک لمبی حدیث سے مختصر میں ذکر کیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کرتے ہیں، کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بہا، انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار نکالے صدقات و خیرات کے لیے، اور وہ صدقات و خیرات کے لیے جو دینار اور درہم جو بھی نکالا انہوں نے، وہ مسجد میں لے جا کر کسی آدمی کے پاس رکھ دیا، اور یہ کہا کوئی مستحق آدمی آئے گا، غریب اور محتاج آئے گا، اسے دے دینا۔ بیان کرتے اس کے بعد میں پہنچ گیا، مجھے کیا پتا تھا، وہ آدمی نے بتایا کہ کسی آدمی نے دیا ہے، مالدار آدمی نے صدقات و خیرات کے طور سے، پھر میں وہ لے لیا، میں غریب تھا، ضرورت مند تھا، میں وہی مال جو میرے باپ نے، والد محترم نے کسی کو دیا تھا کہ غریبوں میں بانٹ دو، وہ مال میں لے کر کے اپنے والد کے پاس پہنچ گیا۔ تو میں نے واقعہ بیان کیا، میں مسجد سے لے کر آ رہا ہوں، ظاہر سی بات ان کو پتہ چل گیا کہ ابھی تو میں دے کر آیا ہوں تو میرا ہی ہوگا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے، یزید نے، کچھ دینار خیرات کی نیت سے نکالے اور مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا، اس کے بعد میں مسجد میں پہنچا اور وہ لے کر گھر پہنچ گیا، یعنی وہی مال جو میرے ابا نے مسجد میں کسی آدمی کے ہاتھ میں دیا تھا بطور صدقے کے۔ بیان کرتے ہیں فجیت فاخذتها فاتیتہ بہا، میں وہ مال لے کر کے جب اپنے والد محترم کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا واللہ ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میری نیت نہیں تھی کہ یہ مال تجھے ملے، میں تجھے نہیں دینا چاہتا تھا، یہ تو میں کسی اور کو صدقہ کرنا چاہتا تھا، کسی اور کو دینا چاہتا تھا، لیکن تم تک پہنچ گیا، یہ میری نیت نہیں تھی، میں کسی اور کو دینا چاہتا تھا، میں تم کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو قسم کھا کر ان کے والد محترم نے کہا فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی۔ تو جب تکرار ہو گئی تو اس کا فیصلہ کرانے کے لیے دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے اچھے فیصل تھے، بہترین فیصلہ کرنے والے، بہترین صلح کرانے والے۔ جھگڑا ہو گیا باپ اور بیٹے میں، باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا نا۔ اس کے بعد
جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا پیش کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لکا ما نویت یا یزید، اے یزید جو تمہاری نیت تھی تم کو ثواب مل گیا، تم نے نیت صدقہ کی تھی اور اللہ نے تم کو صدقے کا اجر دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَنْ، اور اے معن تم نے جو لیا اب تمہارا ہی ہے، وہ جو تم نے لیا وہ تمہارا ہے، تمہارے باپ نے جس نیت سے دیا تھا ان کو ثواب مل گیا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے مسئلہ کہ جہاں انبوجھ کر کے اگر آدمی کسی غیر مستحق کو نہیں دیتا، انجانے میں چلا جاتا ہے غیر مستحق کو، یا جس کو دینا نہیں چاہتا اس کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی 1022 نمبر کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا لا تصدقن اللیل بصدقۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا میں آج رات ضرور صدقہ کروں گا، اور وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، اور پہلی رات جب وہ صدقہ لے کر نکلا اندھیرے میں کہ چھپے طور سے میں صدقہ کروں گا آج کی رات، تو وہ پہلے واقعے میں یا پہلے مرتبہ اس نے زانیہ کے ہاتھ میں وہ مال دے دیا، کیونکہ چھپے طور سے صدقے کا ثواب زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ پہلی رات تو اس نے کسی زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا، جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہو گیا ارے کسی نے کسی زانیہ عورت کے ہاتھ میں جو ہے صدقے کا مال دیا ہے، تو اس نے کہا اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے، اللہم لک الحمد، اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے، میں نے جو صدقہ کیا وہ تو زانیہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے دوسری رات یہ عزم کیا لا تصدقن اللیلہ، دوسری رات پھر وہ صدقہ لے کر نکلا، اس کے بعد فوضعها فی ید غنی، پھر دوسری رات اس نے وہ مال جو لیا صدقے کا اندھیرے میں لے جا رہا تھا کسی کے ہاتھ میں ڈالا، اور وہ مالدار آدمی نکلا، مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ پھر صبح چرچا ہونے لگی کہ کسی نے صدقہ دیا مالدار آدمی کو، کیونکہ مالدار کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے وہی بات کہی اللہم لک الحمد، اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، میں صدقہ کر رہا تھا چھپے طور سے لیکن وہ کسی مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پھر تیسری رات صدقہ لے کر کے نکلا، فخرج بصدقته فوضعها في يد السارق، تیسری رات وہ صدقے کا مال لے کر نکلا اور اندھیرے میں کسی کو دے رہا تھا اور کسی چور کے ہاتھ میں پہنچ گیا، تیسری رات کسی چور کے ہاتھ میں وہ صدقہ پہنچ گیا۔ فاصبحوا يتحدثون، صبح ہوئی تو لوگ چرچا کرنے لگے کسی نے کسی چور کو صدقہ دیا ہے۔ تو یہ تین واقعات پیش آئے، تین طرح کے واقعات، یعنی پہلی رات زانیہ کے ہاتھ میں گیا، دوسری رات مالدار کے ہاتھ میں گیا، اور تیسری رات جو ہے ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ کا مال چلا گیا۔ اس کے بعد وہ بہت پریشان ہوا میں کیا کروں، تین رات میں نے کوشش کی کہ چھپے طور سے میں صدقہ کروں، پہلی رات زانیہ کے ہاتھ میں، دوسری رات مالدار کے ہاتھ میں، اور تیسری رات چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس روایت میں یہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے خواب دکھایا، خواب میں اسے بتایا گیا، کہا گیا اسے کہ تو پریشان مت ہو، تیرا صدقہ کوئی ضائع نہیں ہوا، چاہے وہ چور کے ہاتھ میں گیا ہو، چاہے زانیہ کے ہاتھ میں، چاہے مالدار کے ہاتھ میں۔ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ رہا تیرا وہ صدقہ جو تو نے دیا وہ قبول ہو چکا ہے، اگر تو نے زانیہ کے ہاتھ میں ڈال دیا تو شاید وہ زانیہ زنا سے بچ جائے۔ اور سوچ لے میں کتنا اللہ سے جو ہے اللہ کے عذاب سے معمون ہوں، اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہوں، یہ بندہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے کہ چھپے طور سے صدقہ کر رہا ہے اور میرے ہاتھ میں اس نے صدقہ کا مال دیا۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر تو نے کسی زانیہ کے ہاتھ میں دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے وہ زنا سے توبہ کر لے، زنا سے باز آ جائے، اور اگر مالدار آدمی کے ہاتھ میں تو نے دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو صدقہ کرنے کی توفیق مل جائے، وہ بھی سوچے کہ جو ہے میں بھی جو ہے صدقہ کروں گا۔ تو اگر تو نے مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خرچ کرنے والا بن جائے، اللہ کی راہ میں دینے والا بن جائے۔ اور اگر تو نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا، چور کے ہاتھ میں پہنچ گیا، تو ہو سکتا ہے وہ چوری سے باز آ جائے کہ میں چوری میں گناہ کرتا ہوں، یہ چوری چھپے نیکی کر رہا ہے تاکہ اللہ کے سوا کوئی نہ جان سکے۔ تو اس حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے کچھ اور باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آدمی صدقہ دینے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنا سکتا ہے کہ میرا صدقہ ہے تم لے لو اور غریبوں میں بانٹ دو، ایسا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے باپ نے یہی کیا تھا والد محترم نے کہ مسجد میں کسی کو دے دیا، کہا غریبوں میں دے دینا۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اگر اپنا دیا ہوا صدقہ انجانے میں کسی غیر مستحق کو پہنچ جائے یا اپنے ہی بچے کو پہنچ جائے، انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں، تو صدقہ قبول ہو جائے گا، اس کا ثواب مل جائے گا۔ تیسری بات
یہ معلوم ہوئی کہ اگر باپ اور بیٹے میں کسی مسئلے میں بحث ہو جائے اور بیٹا اپنے والد محترم کو کسی مفتی کے پاس لے جائے، کسی حاکم وقت کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے لے جائے تاکہ مسئلے کا صحیح حل معلوم کر سکے، تو اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، اس میں کوئی گستاخی باپ کی شان میں نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے وہ لے گئے کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو صدقہ دے سکتا ہے، نفلی صدقہ، خاص طور سے نفلی صدقہ دے سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے بچوں پر جو خرچ کرتا ہے آدمی، اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ کرنے والوں کو اس کی نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا، خواہ وہ کہیں مستحق کو پہنچے یا کسی اور کو پہنچ جائے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق اور مہربان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق اور مہربان تھے، اور آپ نے کتنا اچھا فیصلہ سنایا، کتنا اچھا فیصلہ سنایا کہ اے یزید، تم نے جو صدقہ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا، تم کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور مان سے کہا جو ان کے بیٹے جنہوں نے لے لیا تھا، کہا یہ تمہارا ہے، تم نے لے لیا تو اب تمہارا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر نیک عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرما اور ہماری اعمال کو قبول فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم وسلم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔